5 آیت نمبر ہے 120، آیت نمبر ہے 120۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ إِنَّ الَّذِينَ يَكْسِبُونَ الْإِثْمَ سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُوا يَقْتَرِفُونَ وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، آپ ظاہری گناہ اور باطنی گناہ کو چھوڑ دیجئے۔ قرآن کریم نے ارشاد فرمایا ان الذین یکسبون الاثم، جو لوگ گناہ کی کمائی کریں گے، سیجزون بما کانوا یقترفون، ان کو ان کی کمائی کی سزا ضرور دی جائے گی۔ کچھ گناہ ظاہری ہیں، کچھ گناہ باطنی ہیں۔ ظاہری گناہ وہ ہیں جو دیکھنے سے نظر آتے ہیں، یا یوں کہہ لیجئے ظاہری گناہ وہ ہیں جن کو انسان اپنے اعضاء سے کرتا ہے، اپنی زبان سے کرتا ہے، اپنے ہاتھ سے کرتا ہے، اپنے پاؤں سے کرتا ہے، اپنی آنکھ سے کرتا ہے۔ ہم صرف اسی کو گناہ سمجھتے ہیں، اور جو باطنی گناہ ہیں یعنی جو دل سے ہوتے ہیں، ہم ان کو گناہ نہیں سمجھتے، بلکہ گناہ سمجھنا تو دور کی بات ہے، ہمیں دل کے بہت سارے گناہوں کا یہی پتہ نہیں ہے کہ یہ بھی گناہ ہے، حالانکہ باطنی گناہ زیادہ خطرناک ہے۔ ظاہری گناہ مثلا زبان سے جھوٹ بولا ہے، یہ ظاہری گناہ ہے۔ ہاتھ سے ظلم کیا ہے، یہ ظاہری گناہ ہے، یہ ہم اس کو گناہ سمجھتے ہیں۔ باطنی گناہ کیا ہے؟ کسی کے بارے میں بدگمانی کی، کسی کے بارے میں برا خیال کیا، بدگمانی کی، کسی سے حسد کیا، کسی کے ساتھ بغض رکھا، کسی کو ذلیل اور حقیر سمجھا، کسی کے بارے میں بری منصوبہ بندی کی، دل میں غلط خیالات لائے، یہ سارے وہ گناہ ہیں جن کا تعلق دل سے ہے۔ اور میں آپ سے یہ اللہ تعالی ہمیں یہ حقیقت سمجھائے ہم سب کو، ہم دل کے گناہوں کو گناہ نہیں سمجھتے، حالانکہ کفر کا تعلق دل سے ہے۔ بھائی کفر کا تعلق کس سے ہے؟ اور یہ جو بڑے بڑے گناہ ہیں، اہل علم نے جو دل کے گناہ ہیں ان کی فہرست ظاہری گناہوں سے زیادہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کے یہاں انسان کی قدر و قیمت بڑھتی ہے دل کے عملوں سے بھی، اور انسان اللہ کی نظر سے گرتا ہے دل کے گناہ سے۔ جیسے حدیث میں ہے جو مسلمان کسی دوسرے کو حقیر اور ذلیل سمجھتا ہے وہ اللہ کی نگاہ سے گر جاتا ہے۔ جو مسلمان کسی کو حقیر سمجھتا ہے، آپ نے وہ مشہور حدیث سنی ہوگی
کہ ایک صاحب کے بارے میں ایک صحابی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کے پاس سے گزرے تھے، آپ نے فرمایا تھا اگر کوئی کسی جنتی کو دیکھنا چاہے تو ان کو دیکھ لے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر ان کے پیچھے لگ گئے، ان کے پاس گئے، تحقیقات کی، 2-3 دن ان کے عملوں کو دیکھا تو حیران ہوئے کہ عملوں میں تو کوئی اتنا بڑا عمل نہیں نظر آیا، لیکن جس ہستی نے یہ کہا ہے اس کی بات بھی غلط ہے، ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو تیسرے دن پوچھ ہی لیا کہ اللہ کے نبی نے آپ کے بارے میں یہ فرمایا تھا کہ کوئی کسی جنتی کو دیکھنا چاہے تو اس شخص کو دیکھ لے، آپ ایسا کون سا عمل کرتے ہیں؟ تو اس صحابی نے بتایا تھا کہ بظاہر تو میں کوئی عمل نہیں کرتا، ہاں میں ایک بات کا خیال کرتا ہوں کہ میں دوسروں کے بارے میں اپنے دل کو صاف رکھتا ہوں۔ میں دوسروں کے بارے میں اپنے دل میں کیا رکھتا ہوں؟ اس لیے بہت سے اولیاء اللہ سے یہ دعا مانگا کرتے تھے، اے اللہ ہمارے دل میں کسی کے بارے میں میل کچیل نہ آنے دینا۔ تو قرآن نے یہ بہت جامع ترین جملہ ہے قرآن کا، وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، تم چھوڑ دو گناہ کے ظاہر کو بھی، وَبَاطِنَهُ اور اس گناہ کے باطل کو بھی، تم دونوں طرح کے گناہوں کو چھوڑ دو۔ اور یہ بات تو بھائی میں نے بارہا آپ کی خدمت میں عرض کی ہے، چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دو ٹوک ارشادات ہیں، گناہوں کو چھوڑنے کے ساتھ موٹے موٹے فرائض ادا کرنے سے بھی بندہ اللہ کا ولی بن سکتا ہے۔ میں آپ کو سچی بات عرض کروں، ولایت نیک عملوں سے اتنی جلدی نہیں ملتی۔ آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں بندہ نیک عمل کرنے سے اللہ کے قریب اتنی جلدی نہیں ہو سکتا جتنی جلدی گناہ چھوڑنے سے ہوگا، جتنی جلدی گناہ چھوڑنے سے ہوگا۔ اور جیسے امام غزالی اور بڑے بڑے مولانا روم تو یہ مثال بہت دیتے ہیں، آج کل نہیں بلکہ پرانا حکیموں کا اصول ہے کہ علاج سے پرہیز بہتر ہے۔ بھئی کیا کہا جاتا ہے؟ علاج سے پرہیز بہتر ہے۔ جو بندہ پرہیز کر لیتا ہے اس کو دوائی کی ضرورت نہیں رہتی۔ یہ جو نماز روزہ یہ ساری چیزیں یہ علاج ہیں، اور گناہ جو ہیں یہ پرہیز ہے، گناہ چھوڑنا یہ پرہیز ہے۔ اگر پرہیز کر لیا جائے، احادیث میں کئی جگہ یہ بات صراحت کے ساتھ ہے کہ بعض صحابہ کرام بس موٹے موٹے فرائض ادا کرتے تھے، لیکن وہ اللہ کی نافرمانی سے بچنے کا بہت اہتمام کرتے تھے۔ چونکہ نبی کریم، وہ ایک بدو نے بھی حضور علیہ السلام سے سوال کیا تھا، اللہ کے نبی میں متقی پرہیزگار بننا چاہتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اگر تو متقی پرہیزگار بننا چاہتا ہے تو اللہ کی نافرمانی سے بچا کر، تو اللہ کی نافرمانی سے بچا کر، گناہ سے بچا کر، تو خود بخود متقی پرہیزگار۔ ہم صبح اپنے 5 وقت کی نماز کو ادا کریں، موٹے موٹے حقوق و فرائض کو اچھی طرح جان لیں، سال کے بعد اپنی زکوٰۃ پر نظر رکھیں، اگر حج فرض ہے اس کا اہتمام کریں، اور حقوق اللہ اور حقوق العباد کو مد نظر رکھیں، سارا دن اپنا کاروبار کریں، بس اس میں اس بات کا خیال رکھیں ہم جھوٹ نہ بولیں، ہم سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ تو قرآن نے فرمایا وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، تم چھوڑ دو ظاہری گناہ کو بھی، وَبَاطِنَ اور باطنی گناہوں کو بھی چھوڑ دو۔ إِنَّ الَّذِينَ يَكْسِبُونَ الْإِثْمَ، یقیناً جو لوگ کمائیں گے گناہ، سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُوا يَقْتَرِفُونَ، ان قریب ان کو بدلہ دیا جائے گا جو کچھ انہوں نے ارتکاب کیا، جو کچھ کمایا۔ وَلَا تَأْكُلُوا، تم نہ کھاؤ، مِمَّا اس جانور کو، لم یذکر اسم اللہ علیہ، جس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا۔ کل یہ بات تفصیل سے آئی تھی، کافروں کا اعتراض تھا، اس لیے قرآن کریم نے مسلمان کو یہ حکم دیا وہ جب بھی جانور ذبح کرے اللہ کا نام لے، جب بھی جانور ذبح کرے بھائی کس کا نام لے۔ اور آپ سارے حضرات جانتے ہیں اللہ کے نبی نے بتلایا، ہمیں دعا بتلائی، بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر جانور کو ذبح کرنا۔ اور
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے میری امت کو چھوٹ دے دی ہے کہ اگر جانور کو ذبح کرتے وقت اللہ کا نام لینا بھول جائیں۔ ایک صحابی جانور لگے ذبح کرنے، عموماً ایسے موقع پر زور لگتا ہے تو وہ جانور پکڑتے باندھتے، کوئی ایسی افراتفری مچی کہ دعا نہ پڑھ سکے۔ جب جانور ذبح کر چکے تو پھر خیال آیا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اللہ کے حبیب سے عرض کیا کہ اے میرے آقا، مجھ سے یہ غلطی ہو گئی ہے کہ جانور کو ذبح کرتے پکڑتے باندھتے میں دعا پڑھنا بھول گیا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کا نام ہر مومن کے دل میں ہے، اور تمہارے دل میں جو ایمان ہے اگر تم بھول جاؤ تو تمہارے لیے وہی کافی ہے، چونکہ اللہ تعالیٰ نے میری امت سے بھول چوک کو اٹھا دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے میری امت سے بھول چوک کو، صرف ایک موقع ہے اسلام میں جہاں بھول معاف نہیں ہے، وہ ہے حج۔ بھائی وہ کیا ہے؟ حج۔ حج کے احکام میں بھول معاف نہیں ہے، باقی ہر جگہ بھول معاف ہے۔ آپ کو پتہ ہے رمضان میں اگر بھولے سے کھانا کھا لیا جائے تو روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ایک آدمی نماز کا وقت ہے اور وہ سمجھا کہ نماز اتنے بجے ہوگی لیکن نماز پہلے ہو چکی، یا ویسے ہی توجہ نہیں رہی، بھول گیا، تو جیسے ہی یاد آئے اللہ کے نبی نے فرمایا نماز پڑھ لیجئے، کوئی گناہ نہیں ہے۔ اور تقریباً ہر جگہ شریعت نے بھولنے کو بھائی کیا کیا ہے؟ معاف کر دیا۔ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، نماز میں کوئی بھول لگ گئی تو کوئی حرج والی بات نہیں، سجدہ سہو کر لیں بعض غلطیوں میں تو معافی ہو جائے گی۔ صرف حج ہے، پہلی امتوں میں پوری شریعت میں بھول معاف نہیں ہوتی تھی، اسلام میں معاف کر دی تمام احکام میں، صرف حج میں معاف نہیں ہے۔ حج میں کہیں بھی بھول ہو جائے تو بھائی وہاں فدیہ آ جاتا ہے۔ مثلا ایک آدمی احرام باندھے ہوئے ہے، بھولے سے اس نے خوشبو لگا دی، اس پر دم آ جائے گا۔ ایک آدمی ہے، اس نے بھولے سے بال کاٹ لیے، بھول کر کاٹے، دم آ جائے گا۔ حج ایک خاص عبادت ہے، وہ بھی 5 دن پر مشتمل ہے، لمبی چوڑی نہیں ہے، وہاں شریعت نے بھول کو معاف نہیں کیا۔ باقی جگہوں میں شریعت نے بھول کو بھائی کیا کر دیا ہے؟ معاف کر دیا ہے۔ اس لیے فرمایا وَلَا تَأْكُلُوا، تم نہ کھاؤ اس جانور کو لم یذکر اسم اللہ علیہ، جس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو، وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ، ایسا جانور کھانا یہ فسق ہے، چونکہ قرآن نے مردار کھانے کو دوسری جگہ بڑے گناہوں میں شمار کیا ہے۔ انما حرم علیکم المیتۃ، مردار کھانا تمہارے لیے کیا ہے؟ اور کل کے درس میں میں نے عرض کیا تھا شروع میں تو لوگوں نے اعتراض کیا قرآن پر اور اللہ کے نبی پر، یہ کیا؟ جیسے کل کے درس میں آیا تھا اللہ جس جانور کو مارتے تم کیا کہتے اس کو کھا نہیں سکتے۔ اب جدید میڈیکل نے ثابت کر دیا کہ ساری بیماریاں اور امراض خون میں ہوتے ہیں، جب جانور مر جاتا ہے تو اس کا خون اس کے جسم میں جذب ہو جاتا ہے تو ساری بیماریاں اندر ہی رہتی ہیں۔ اس لیے اب کیا غیر مسلم، کیا یہودی، کیا عیسائی اور کیا بے دین، سب یہ کہتے ہیں اگر کسی جانور کے گوشت کو کھانا ہو تو اس کے بہتے ہوئے خون کو نکالو، جب اس کا بہتا ہوا خون نکل جائے گا تو اس کے اندر ساری بیماریاں نکل جائیں گی۔ اسلام نے 1400 سال پہلے، جب نہ کوئی لیبارٹریاں تھی نہ کوئی جدید تحقیقات تھی، اس وقت حکم دیا۔ اور میں نے کل کے درس میں عرض کیا تھا ذبح کا طریقہ ایسا ہے کہ اس سے مکمل خون جو ہے وہ جانور کے اندر سے نکل جاتا ہے۔ اس لیے دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یکدم جانور کو ذبح کرنے سے منع کیا ہے۔ اللہ کے نبی نے، جیسے کسائی لوگ کرتے ہیں نا، جس وقت چھری رکھتے ہیں تو ایک وار میں اس کو آخر تک پہنچا دیتے ہیں تاکہ جانور جلدی ٹھنڈا ہو جائے اور خون جسم کے اندر باقی رہ جائے اور گوشت جو ہے وہ خوبصورت بنے، اس لیے کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے ایک شخص کو دیکھا، اللہ کے نبی نے سختی سے منع کیا، فرمایا کہ اس کی رگوں کو کاٹ کر چھوڑ دو تاکہ اس کا خون جو ہے وہ سارا اچھی طرح نکل آئے۔ جب اس کا سارا خون نکل آئے
تو پھر اس کی تکمیل کی جائے۔ قصائیوں کی طرح یکدم جب اس کو مکمل ذبح کر دیا جاتا ہے تو کچھ خون اندر باقی رہ جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے کہ جب جانور کو ذبح کرو اس کو 2 مرحلوں میں، پہلے اس کی جو خون کی رگیں ہیں وہ کاٹ دو، کاٹنے کے بعد اس کا خون نکلنے دو، جب اچھی طرح خون بہہ جائے تو پھر اس کو مکمل کرو۔ ہمارے یہاں پنجابی میں کہتے ہیں نا وہ جو گاٹا توڑنا، اس کا ذبح سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، ویسے اللہ کے نبی نے اس سے منع کیا ہے، اللہ کے نبی نے اس سے منع کیا ہے۔ 4 رگیں ذبح میں کاٹی جاتی ہیں، اس میں وہ جو جس کو ہمارے یہاں پنجابی میں گاٹا کہتے ہیں اور اردو میں جو حرام مغز کا وہ توڑنا، دماغ سے رابطے کو منقطع کرنا، یہ ذبح میں ضروری نہیں ہے۔ اور عام قصائی اس کو 1 منٹ میں توڑ دیتے ہیں تاکہ جانور جلدی ٹھنڈا ہو جائے اور خون اندر باقی رہے، اس سے گوشت خوبصورت بھی بنتا ہے اور گوشت کا وزن بھی بڑھتا ہے۔ اللہ کے نبی نے اس سے بھائی کیا کیا ہے؟ منع کیا ہے۔ اس لیے فرمایا وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ، مردار کھانا یہ اللہ کی نافرمانی ہے۔ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِكُمْ، شیطان اپنے دوستوں کو ابھارتے رہتے ہیں لِيُجَادِلُوكُمْ، تاکہ وہ تم سے جھگڑا کریں۔ اللہ کے نبی سے تو چونکہ اسلام اور احکام اتر رہے تھے، ہر وقت کوئی نہ کوئی اللہ کے نبی سے بحث کرنے آیا ہی رہتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا آپ اس سے پریشان نہ ہو، شیطانی قوتیں آپ سے بحث مباحثہ کرتی رہیں گی۔ اور اسی لیے بھائی یہاں سے یہ پتہ چلا جہاں بے دین لوگ جن کا مقصد صرف خام خواہ بحث کرنا ہو، جن کا مقصد کیا کرنا ہو؟ بحث کرنا ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کریم نے دوسرے کا حکم دیا آپ اس طرح کے لوگوں سے بحث نہ کیجئے، آپ اس طرح کے لوگوں سے بحث نہ کیجئے۔ جہاں مقصد حق کو سمجھنا یا سمجھانا نہ ہو، حق کو سمجھنا یا سمجھانا نہ ہو، وہاں بحث سے کوئی فائدہ نہیں۔ میں شروع میں کچھ میرا وقت بحث مباحثہ مناظروں میں گزرا ہے، لیکن مجھے احساس ہوا کہ مناظروں سے دل پر اندھیرا بہت آتا ہے۔ مناظروں سے دل پر بھائی کیا آتا ہے؟ اندھیرا بہت آتا ہے۔ اس لیے امام غزالی نے ایک جگہ لکھا ہے کہ مچھلی جو ہے وہ بغیر پانی کے رہ سکتی ہے، لیکن بحث مباحثہ کرنے والے بندے کو حق سمجھانا ممکن ہے۔ مچھلی کے لیے بغیر پانی کے رہنا ممکن ہے۔ آج جدید تحقیقات نے ثابت کر دیا پانی ختم ہوتا ہے تو مچھلی جو ہے وہ مٹی کا حصہ بن جاتی ہے، اور دوبارہ جب بارشیں ہوتی ہیں تو اس کے جراثیم دوبارہ زندہ ہو کر دوبارہ مچھلی کی شکل میں آ جاتے ہیں۔ لیکن جو شخص مناظرے باز اور بحث مباحثہ جھگڑا، اس کو موقع چاہیے، بس 3 گھنٹے بازو ٹانگ کر آپ سے بحث کرتا رہے گا، ایسے بندے کو کبھی بھی حق نہیں سمجھایا جا سکتا، اور ایسے بندے سے کبھی بھی بحث نہ کی جائے۔ لیکن عمومی طور پہ بھائی اپنی بحث بچو۔ ہمارے 3-4 سال سے ہمارے ملک کا عمومی مزاج ایسا بن گیا ہے کہ سیاست پر دنیا ساری دن بحث کرتی رہتی ہے، اور اس حد تک چلے جاتے ہیں کہ بھائی کو بھائی کا خیال نہیں رہتا، بھائی کو بھائی کا۔ میں جب سے اس پر اپنے آپ پر سختی اور جبر کر رہا ہوں کہ سیاسی طور پر کسی سے بحث نہیں کرنی، الحمدللہ دل میں اندھیرا پیدا نہیں ہوتا۔ مجھے آپ کا پتہ نہیں، میں تو اپنی صورتحال بتا رہا ہوں۔ سیاسی گفتگو سے اگر کہیں سنجیدہ ماحول ہو وہاں گفتگو کرنی چاہیے، لیکن جہاں دیکھو نا کہ یہاں بحث برائے بحث ہے اور منٹوں میں سارے اخلاق پامال ہو جائیں گے، ایک دوسرے کا احترام بھی جاتا رہے گا، ایسی جگہ ہرگز بحث نہ کرو، چونکہ وہ بحث نہیں ہے، وہ مجادلہ اور جھگڑا ہے، جھگڑے سے اپنے آپ کو بچانا۔ اس لیے قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ ان الشیاطین لیوحون الی اولیاءکم، شیاطین جو ہیں نا وہ اپنے دوستوں کو ابھارتے رہتے ہیں لیجادلوکم، تاکہ وہ آپ سے جھگڑا کریں، تاکہ وہ آپ سے کیا کریں؟ جھگڑا کریں۔ اس لیے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع بھی ایسا نہیں ہے کہ لوگ اللہ کے نبی سے بحث کرنے آئے ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں آ گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
فضول بحثوں سے اپنا دامن کو بچا لیتے۔ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ، اگر آپ ان شیاطین کی بات کو مان لیں گے تو آپ بھی مشرکوں میں سے ہو جائیں گے۔ اللہ کے نبی نے کہاں بات ماننی تھی؟ یہ خطاب مجھے اور آپ کو ہے کہ ان لوگوں کا بحث سے مقصد یہ ہے کہ تاکہ آپ ان کے جال میں پھنس جائیں۔ اگر آپ ان کی بات مان جائیں گے تو جناب پھر تو اگلی جو آیت ہے اس میں قرآن کریم نے ایک ایسی حقیقت بیان کی ہے بھائی، جس کو ہم آنکھوں سے تو دیکھ نہیں سکتے لیکن اپنے ایمان کے نور سے سمجھ سکتے ہیں۔ بھائی دیکھنا ذرا میری طرف دیکھیے قرآن نے کیا فرمایا۔ پہلے اس آیت سے پہلے ایک حدیث لے لیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ کو یاد رکھتا ہے، ہر وقت ذکر کرتا ہے، اس کی مثال زندہ انسان کی طرح ہے، اور جو اللہ کو یاد نہیں رکھتا وہ کیا ہے بھائی؟ وہ مردار ہے، وہ مرا ہوا ہے۔ چونکہ عام دیکھنے میں ہم زندہ اور مردہ کے فرق کو سمجھتے ہیں، ہم روشنی اور اندھیرے کے فرق کو سمجھتے ہیں، کسی کو سمجھانا نہیں پڑتا کہ یہ روشنی ہے یہ اندھیرا ہے، بچے کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ یہ اندھیرا ہے یہ روشنی ہے۔ تو جس طرح کچھ روشنیاں، بھائی دیکھنا ذرا، کچھ روشنیاں آنکھوں سے نظر آتی ہیں، کچھ اندھیرے آنکھوں سے نظر آتے ہیں۔ یہ جانور زندہ ہے ہمیں آنکھ سے نظر آ جاتا ہے، یہ جانور مرا ہوا ہے ہمیں آنکھ سے نظر آ جاتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ انبیاء کو، اپنے خاص بندوں کو ایک دل کی آنکھیں دیتے ہیں، ایک ایسی بصیرت دیتے ہیں کہ کچھ اندھیرے انہی کو نظر آتے ہیں اور کچھ روشنیاں انہی کو نظر آتی ہیں۔ ان میں سے ایک روشنی ایمان کی روشنی ہے، ان میں سے ایک اندھیرا کفر کا اندھیرا ہے، ان میں سے ایک زندگی ایمان کی زندگی ہے، اور ان میں سے ایک موت جو ہے بھائی وہ کفر کی موت ہے۔ اسی لیے یہ نماز جو ہم نے پڑھی ہے یہ ایک روشنی ہے، لیکن اس روشنی کو دیکھنے کے لیے یہ آنکھیں نہیں چاہیے، ایمان کی آنکھیں چاہیے۔ جس بندے نے جھوٹ بولا ہے، جھوٹ ایک اندھیرا ہے، لیکن جھوٹ والے اندھیرے کو دیکھنے کے لیے یہ آنکھیں کافی نہیں ہے۔ بھائی کون سی آنکھیں چاہیے؟ دل کی، وہاں بصارت کام نہیں کرتی، وہاں بصیرت کام کرتی۔ جیسے وہ شاید واقعہ میں نے پہلے کبھی سنایا ہو نا، ایک بہت بڑے اللہ والے تھے، اور وہ واقعی اللہ والے تھے، بہت متقی پرہیزگار، سینکڑوں لوگ ان کی صحبت میں آتے، ان سے دین سیکھتے۔ ایک صاحب نے بڑی دور سے، کوئی 150-200 کلومیٹر سے ان اللہ والوں کی شہرت سن کر سفر کر کے ان سے ملنے آئے، لیکن اتفاق ایسا ہوا سفر کرتے کرتے جب اتنا قریب آ گئے نا، پیدل زمانے تھے وہ، کہ کل ان تک پہنچ جانا، آج آخری رات ہے، آج کیا ہے؟ آخری رات ہے، تو ایک جگہ آرام کے لیے، پرانے زمانے میں سفر پہ بڑی دیر لگتی تھی، جب رات کو سوئے نا تو خواب دیکھ رہے ہیں۔ خواب میں جس اللہ والے کے پاس جانا ہے نا، تو خواب دیکھ رہے ہیں ان کا تو انتقال ہو گیا، ان کا بھائی کیا ہو گیا؟ انتقال ہو گیا، وہ فوت ہو گیا، ان کی نماز جنازہ ہے، لوگ ان کو دفن کر رہے ہیں۔ خواب میں سارے ان کے آخری مراحل دیکھ لیے۔ جب نیند سے اٹھے بڑا افسوس ہوا کہ اوہو، میں تو 3-4 دن کا پیدل سفر کر کے یہاں تک پہنچا ہوں، اب جب ان اللہ والے کے قریب آ گیا تھا، اب ان کا انتقال ہو گیا، اب کیا کروں؟ دل میں آیا واپس جاؤں۔ پھر خیال آیا کہ یار چلو، اگر ان کا انتقال ہو گیا ہے، میں ان سے ملنے چلا، چلو ان کی قبر پر ہی فاتحہ پڑھ آتا ہوں، ان کی قبر پر کیا پڑھ آتا ہوں، قریب آ گیا ہوں۔ اب اگلے دن سفر کر کے جب وہاں پہنچ گئے ان اللہ والے کے پاس، اس گاؤں میں جا کے پوچھا جی وہ فلاں اللہ والے جو فوت ہو گئے ان کی قبر کہاں ہے؟ لوگوں نے کہا تیرا ستیہ ناس، کیا ہو گیا تجھے؟ کون فوت ہو گئے؟ جی فلاں بزرگ۔ اور کہنے لگا نہیں جی کیوں فوت ہو گئے، وہ تو زندہ ہے، وہ تو کیا ہے؟ زندہ ہے، تو نے ان کو زندہ کیوں مار دیا؟ یہ بیچارے بڑے پریشان ہوئے، وہاں جائے تو واقعتاً وہ اللہ والے زندہ تھے، ان سے ملے اور ان کی آواز سنا، ان کی نصیحتیں سنے، باقی اللہ والے تھے، لیکن پریشان رہے۔
ان اللہ والے سے درخواست کی، جی میں تنہائی میں ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں. میں بار بار عرض کر رہا ہوں، وہ آگے والے واقعی اللہ کے نیک بندے تھے. میں آپ سے تنہائی میں ملنا چاہتا ہوں. انہوں نے تنہائی میں وقت دے دیا. جب تنہائی ہوئی تو بتایا کہ جی میں نے رات اس طرح کا خواب دیکھا ہے، اس طرح کا خواب. میں تو واپس جا رہا تھا، پھر میرے جی میں آیا، میں تو اس نیت سے آیا تھا. یہاں میں نے کسی بندے کو کہہ بھی دیا تو یہاں کے لوگ بگڑ گئے کہ تم نے ہمارے بزرگوں کو زندہ ہی مار دیا. تو میرے خواب دیکھا تھا، اس خواب کی کیا حقیقت ہے؟ اور وہ واقعی اللہ والے تھے. کوئی ہمارے جیسا 2 نمبر بندہ ہوتا تو آرام سے چکر دے دیتا ہے. وہ واقعی اللہ والے تھے. انہوں نے سر جھکایا، کچھ دیر سوچتے رہے. سوچنے کے بعد اس کو کہا، بھائی تیرا خواب سچا ہے. تیرا خواب کیا ہے؟ سچا ہے. وہ بندہ بڑا چونکا کہ اگر میرا خواب سچا ہے، آپ تو زندہ بیٹھے ہیں سامنے. کہنے لگے نہیں، یہ خواب تجھے کس وقت آیا؟ جب اس نے وہ وقت بتایا تو کہنے لگے، بندہ خدا تیرا خواب سچا ہے. واقعتاً اس وقت میں اللہ کی ذات سے غافل تھا. میری جو غفلت ہے، حدیث میں ہے کہ جو غفلت ہے وہ اندھیرا اور موت ہے. میں اللہ کی یاد سے دور تھا، اور مومن کا اللہ کی یاد سے دور ہونا ایک روحانی موت ہے. تو اس وقت چونکہ میں اللہ کی ذات سے غافل تھا، تجھے جو کچھ خواب میں دکھایا گیا ہے وہ میری جسمانی موت نہیں دکھائی گئی، تجھے خواب میں میری روحانی موت دکھائی گئی. اور یہ حدیث میں ہے. اسی حقیقت کو قرآن نے اس آیت میں بیان کیا ہے. اللہ مجھے اور آپ کو سمجھ دے تو بھائی جینا صرف یہ جسم کا ہی جینا نہیں ہے، کچھ روحانی زندگیاں بھی ہیں. مرنا صرف اس جسم کا مرنا نہیں ہے، کچھ روحانی موتیں بھی ہیں. اللہ کی یاد سے دور ہونا یہ موت ہے، اگر سے جسم کے اعتبار سے بندہ زندہ ہو، اور جسم کے اعتبار سے اگر سے بندہ بیمار ہو، اپاہج ہو. جیسے بہت سے بوڑھے بزرگ ہیں، گھٹنوں میں درد ہے، نماز نہیں پڑھ سکتے، لیکن کرسی پر بیٹھ کر اللہ کو یاد کر رہے ہیں. وہ جسمانی طور پر بیمار ہیں، لیکن روحانی طور پر وہ بالکل صحت اور تندرست والے ہیں. وہ ہٹے کٹے نوجوان جو سارے رات یہاں گلیوں میں پھرتے رہتے ہیں، فجر کی اذان سنتے ہی گھر جا کے سو گئے ہیں، وہ جسم کے اعتبار سے بالکل نوجوان ہیں، لیکن روحانی اعتبار سے وہ بالکل بیمار اور مریض ہیں. اس حقیقت کو قرآن نے بیان کیا. فرمایا، اومن کان میتا، کیا بھلا وہ شخص جو مرا ہوا ہو، فاحیینا، ہم نے پھر اس کو زندہ کیا ہو، وجعلنا له نورا، ہم نے پھر اس کے لیے ایمان کا نور پیدا کر دیا ہو، یمشی بہ فی الناس، اس نور کی روشنی کے ذریعے لوگوں میں چلتا پھرتا ہو. کمن، یہ اس شخص کے برابر، اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے، فی الظلمات، جو اندھیروں میں ٹکریں کھاتا رہتا ہے، لیس بخارج منہا، ان اندھیروں سے وہ نکل ہی نہیں سکتا. کذالک زین للکافرین ما کانوا یعملون، اسی طرح ہم کافروں کے لیے ان کے برے عملوں کو خوبصورت بنا دیتے ہیں جو کچھ وہ کرتے رہتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو صحیح فہم عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا